مجھے دین اسلام سے پیار ہے، مجھے دین اسلام سے پیار ہے، مجھے دین اسلام سے پیار ہے، مجھے دین اسلام سے پیار رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وجاہدوا فی اللہ حق جہادہ صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا سید المرسلین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا شفیع المذنبین الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم، اس کی توفیق اور عنایت سے آج تیسرے ہفتے میں ہمارا صحاح ستہ کا درس داخل ہوا ہے اور آج ہمارا 11واں درس ہے۔ آخری میں حدیث نمبر 37، 38 اور 39 ہم نے ذکر کی تھی، لیکن ہم نے حدیث نمبر 36 چھوڑ دی تھی کیونکہ وہ قیام رمضان سے ریلیونٹ نہیں تھی۔ آج ہم پہلے اس کو ذکر کریں گے، پھر اپنے اگلے مضمون بیان فرمایا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر کرتے ہوئے یہ بات بیان کی ہے کہ عبداللہ ابن سیرین یہ امام المعبرین ہے، جلیل القدر تابعین میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ یہ فرماتے ہیں میں حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملا، تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے یہ بتایا کہ ان کے پاس نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ایک بال مبارک ہے، منہ مبارک ہے، اور فرماتے ہیں کہ وہ منہ مبارک احب الیہ من الدنیا وما فیہا، کہ وہ دنیا اور دنیا کی ہر شے سے بڑھ کر مجھے محبوب ہے۔ میں یہاں یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ آج اس پرفتن دور میں ہم اس قدر زوال کا شکار ہو گئے ہیں کہ ہم نے جو چیز نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف منسوب ہوتی تھی، جو گفتگو آپ کے لیے کی جاتی تھی، جو لفظ آپ کے لیے بولے جاتے تھے، آج ہم نے اپنے مشائخ اور پیران اعظام کے لیے بولنے شروع کر دی کہ جناب یہ میرے پیر صاحب کے منہ مبارک ہے، یہ فلاں ہے، تو یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے منہ مبارک کا تقدس، اس کو باہر رہنے دینا چاہیے۔ مشائخ اعظام اور صوفیان کرام اگرچہ ان کی باقیات اور ان کے متعلقات یہ سارے ہی برکت والی چیزیں ہوتی ہیں، لیکن کچھ فرق ہونا چاہیے لفاظی کا، گفتگو کا، معنی کا، تاکہ پتہ چلے کہ یہ شے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے ہے اور یہ شے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے غلاموں کے لیے۔ اگر کسی کو اپنے شیخ کی کوئی شے دکھانی ہے تو وہ بتائے جی یہ میرے شیخ کی فلاں شے ہے۔ وہ لفظ بولنا جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بولے جاتے ہیں یہ بالکل بھی قطعی طور پر درست نہیں ہے، ہمیں اس سے انتہائی گریز کرنا چاہیے۔ اس حدیث مبارک میں جو بات ہمیں پتہ چلی کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کا کل سرمایہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف منسوب اشیاء تھی۔ حضرت انس آپ کے گھر میں ایک بال تھا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا، تو آپ نے فرمایا احب الیہ من الدنیا وما فیہا، کہ وہ ایک بال مجھے دنیا اور اس کی ہر شے سے بڑھ کر محبوب ہے۔ حضرت سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے جو حوض ہوتا ہے، جو جنگی ٹوپی ہوتی ہے، اس کے اوپر
نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا انہوں نے بال مبارک لگایا ہوا تھا۔ جنگ میں بھی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نورانی منہ مبارک سے فیض و برکات حاصل کرتے تھے۔ اسی طرح سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے حجۃ الوداع کے موقع پر جب نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حج فرمایا اور آپ کے بال مبارک اتارے گئے اور ناخن مبارک آپ نے ترشوائے، تو آپ نے وہ چیزیں تقسیم فرمائی۔ یہ میں بعد میں بتاؤں گا کہ سب سے پہلے تقسیم کاری میں کس کو کیا ملا۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کو نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ناخن مبارک ملے۔ جب آپ کو وہ ملے تو آپ نے اپنے گھر والوں کو وصیت فرمائی کہ جب میں فوت ہو جاؤں تو نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے یہ ناخن مبارک میری آنکھوں پہ رکھ دینا۔ تو آپ کی وصیت کے مطابق وہ ناخن مبارک آپ کی آنکھوں پر رکھ دیے اور ان سے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے صحابی حضرت سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے فیض و برکات حاصل کی۔ اب اگلی حدیث جو 171 ہے، حضرت عبداللہ ابن سیرین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ جب نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ نے حج کے موقع پر اپنے بال مبارک اتروائے، کانا ابو طلحہ اول من اخذہ من شعرہ، تو حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے بال اترتے ہوئے دیکھ کر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ حضور یہ اپنے موئے مبارک مجھے عطا فرما دیں۔ تو انہوں نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے آپ کے موئے مبارک لیے۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات کی تو تعظیم فرض عین ہے ہی ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جسم مبارک کے ساتھ جو چیزیں وابستہ ہیں یا کبھی بھی وہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جسم مبارک سے لگ چکی ہیں، وہ ساری چیزیں آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نسبت کی وجہ سے بابرکت ہیں۔ اس میں علامہ تقی الدین سبکی شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی بات بتانی بڑی ضروری سمجھتا ہوں۔ جس دور میں یہ فتنہ چلا کہ عرش جو ہے یہ کائنات میں ہر شے سے اعلیٰ ہے کیونکہ عرش اللہ تعالیٰ کا ہے، تو لوگوں نے اس میں پھر اپنی چرب زبانی سے کام لیتے ہوئے اس بات کو کہنے میں بھی کوئی جھجک محسوس نہ کی کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وجود باصعود سے بھی عرش اعلیٰ ہے کیونکہ عرش اللہ تعالیٰ کا ہے۔ امام تقی الدین سبکی شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا جواب دیتے ہوئے بڑا خوبصورت ارشاد فرمایا وہ اللہ تعالیٰ کا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ وہاں برجمان ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ نے بنایا ہوا ہے، اور بنایا کس کے لیے ہے؟ فرمایا وہ اس نے اپنے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے بنایا ہوا ہے، اور یہ کہا کہ عرش کو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جسم مبارک سے افضل اور اعلیٰ گرداننا، فرمایا یہ تو بڑی دور کی بات ہے۔ عقائد اسلام یہ ہے کہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی قبر شریف کے اندر جو مٹی کے ذرات آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آغوش میں چھپے ہوئے ہیں وہ بھی عرش سے اعلیٰ ہیں کیونکہ ان کو نسبت نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے۔ یہ امام تقی الدین شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے بات بیان فرمائی، اور اس حدیث نے یہ واضح طور پر اس نے اور 170 نمبر نے یہ بتا دیا کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے تبرکات کو بڑی عزت اور اہمیت کے ساتھ دیکھتے تھے اور ان کو اپنے لیے باعث برکت سمجھتے اور باعث نجات سمجھتے تھے۔ ابھی بخاری شریف میں وضو میں یہ حدیثیں بھی آئیں گی جو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وضو کے مناظر پیش کریں گی۔ اگلا باب ہے جس میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ اصول اور ضابطہ بیان کیا ہے کہ جب کوئی کتا کسی برتن کے اندر منہ مار دے اس کو کتنی دفعہ دھونے سے وہ برتن پاک ہوگا۔ اس کے اندر حدیث ہے حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پہلے میں ایک دو حدیثیں سنا دوں گا پھر میں اس کا آپ کو خلاصہ سناؤں گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم شفیع معظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اذا شارب الکلب فی انائی احدکم فلیغسلہ سبعا، جب تمہارے پینے کے برتنوں میں کتا منہ مار دے
تو اس کو 7 مرتبہ دھو. کتنی مرتبہ؟ 7 مرتبہ دھو. اور اس میں اصول اور ضابطہ کیا ہے کہ آیا کیا کتے کا جوٹھا اتنا سخت ناپاک ہوتا ہے کہ اس کو 7 مرتبہ دھونے کے لیے کہا گیا؟ تو اس میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جو اپنا عقیدہ اور نظریہ بیان کیا ہے وہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 6 مرتبہ دھو اور 7ویں مرتبہ مٹی سے دھو. مطلب یہ ہے کہ جب آغاز کرو تو پہلے ایک بار مٹی ڈالو اندر برتن کے، اور مٹی کو ڈال کر پوری طرح اس کو اچھی طرح مانجو، صاف کرو، اور پھر 6 مرتبہ اس کو دھو. یہ کیوں کہا؟ اس لیے کہ جب کتے نے اپنی زبان لگائی پانی کے اندر، تو پانی کے اندر زبان لگانے سے اس کا جو منہ کا پانی تھا وہ پانی کے ساتھ مل گیا. اب جو لعاب ہوتا ہے اس کا تعلق خون کے ساتھ ہوتا ہے، جو خون کا حکم ہوتا ہے وہ اسی کا حکم ہوتا ہے، کیونکہ کتے کا خون، گوشت سب کچھ ناپاک ہوتا ہے، اس طرح لعاب بھی اس کا ناپاک ہوتا ہے. تو اس کی نجاست کی وجہ سے کہا کہ اس کو 7 مرتبہ دو. لیکن اس میں فرق یہ ذہن میں رکھنا ہے، وہ کتا جو گھروں میں پالا جاتا ہے شکار کے لیے، سدھایا جاتا ہے، جب اس کو چھوڑ کے جانور کو پکڑا جاتا ہے اور جانور جب اس کی گرفت میں آ جاتا ہے اور اس کے پنجے اس کے خون تک پہنچ جاتے ہیں اور وہ جانور کو مار دیتا ہے، اب وہاں اس کے لعاب کا کوئی اصول اور ضابطہ نہیں رہتا. اس کی وجہ ہے کتے کے منہ میں پانی تب آتا ہے جب وہ اپنے مالک یا اپنے کسی تعلق دار کے ساتھ خوشی اور محبت میں اپنی زبان باہر نکالتا ہے، پھر اس کے منہ میں پانی آ جاتا ہے. اور جب یہ غصے میں کسی کو پکڑتا ہے تو پھر اس کے منہ میں جتنا پانی ہوتا ہے وہ خشک ہو جاتا ہے، پھر حلت و حرمت کا مسئلہ بیچ میں نہیں آتا. اس لیے یہ مسئلہ ذہن میں رکھنا ہے کہ وہ کتے جو گھروں میں لوگوں نے حفاظت کے لیے رکھے ہوئے ہیں یا شوقیہ رکھے ہوئے ہیں، اگر وہ گیلی زبان سے کسی کو چاٹ لیتے ہیں یا اپنے مالک کے لباس کو گیلی زبان لگا دیتے ہیں تو وہ کپڑے کا وہ حصہ جو ہے وہ ناپاک ہو جاتا ہے، اس کو پاک صاف کرنا چاہیے. یہ میں نے اس کا تھوڑا سا آپ کو خلاصہ بتایا. اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایک حدیث اس طرح بھی ہے کہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت سیدنا ابو ہریرہ ہی اس کے راوی ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کتا کسی برتن میں منہ مارے تو اس کو 3 مرتبہ دھو. 3 مرتبہ یہ کم از کم مقدار ہے، اور مبالغہ یہ 7 مرتبہ ہے کہ اپنی طبیعت کی نفاست کے لیے خوب اچھی طرح اس کو دھو، ایک دفعہ مٹی بھی لگاؤ تاکہ اس کے برے اور گندے اثرات جو جراثیم ہیں وہ ختم ہو جائیں. ساتھ ہی ایک بڑی خوبصورت حدیث بھی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے 173 نمبر پر بیان کر دی. فرماتے ہیں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک عورت، اس نے راہ چلتے ہوئے یہ دیکھا کہ ایک کتا زمین کے ساتھ اس کیفیت میں لیٹا ہوا ہے کہ وہ گیلی مٹی چاٹ رہا ہے. اس عورت نے یہ محسوس کیا کہ شاید اس کو پیاس لگی ہے. اس نے اپنے دوپٹے کو موزے کے ساتھ باندھ کر لمبا کر کنویں کے اندر سے پانی نکالا اور کتے کو پلا دیا. جب کتے کو پانی پلایا اس کی زندگی بچ گئی، اس کی پیاس ختم ہوئی. تو نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اس کتے کو سیراب کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کی قدر و منزلت میں اضافہ فرمایا، اور اس بدکار اور بے حیا عورت کو اللہ تعالیٰ نے یہ کرم اس کے اوپر کیا کہ اس کے گناہ معاف کر کے اس کو جنت کا حقدار بنا دیا. کس کو؟ کتے کو پانی پلانے. یعنی اللہ کی مخلوق کے ساتھ اگر کوئی بندہ حسن سلوک کرے گا، شفقت کرے گا، رحم کرے گا، تو اللہ تعالیٰ اس کی یہ نیکی بھی ضائع نہیں کرے. ہمارے گھروں میں عموماً وہ فروغ آ جاتے ہیں، چونٹیاں آ جاتی ہیں، آنٹس جن کو کہتے ہیں، اور پھر اس کے علاوہ اور کئی قسم کے جانور زمین سے یا تو گرمی کی شدت سے نکل آتے ہیں یا پھر کبھی کبھی برسات میں باہر نکل آتے. تو جو جانور موذی نہیں ہیں، مثلا سانپ موذی جانور ہے، جو جانور موذی نہیں ہے اس کو آرام اور اطمینان سے اپنے گھر سے باہر نکال دینا چاہیے.
اس کو پیر کے نیچے دبا کر اس کو مار دینے کی شرعاً اجازت نہیں۔ سانپ نکل آئے تو سانپ کو وارن کرنا ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سانپ اذیت دینے والا ہے، اس کو یہ کہنا چاہیے کہ اگر تو یہاں سے چلا جائے گا تو ٹھیک ہے، وگرنہ میں تجھے مار دوں گا۔ اور جو یہ چھپکلی ہوتی ہے، لیزرٹ جس کو کہتے ہیں، اس کو شرعاً مار دینے کا حکم ہے۔ کیوں؟ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بن جنیق والے معاملے میں اس پہ راضی تھی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ لگائی جا رہی، اس لیے اس کو مار دینے کا حکم۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ کے زارہ زمانہ حیات میں مسجدوں کے اندر دروازے نہیں ہوتے تھے، تو جب صحابہ نماز پڑھ کے چلے جاتے اور رات دروازہ کھلا ہوتا تو جانور مسجدوں کے اندر چلے جاتے۔ اب وہ مسجدوں کے اندر چلے گئے، کسی نے رات میں کچھ بھی کر دیا تو آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صبح کے وقت میں مسجد دھونے کا حکم ارشاد نہیں فرماتے تھے، کیونکہ جب مٹی اس کے اوپر نجاست آ جائے، پیشاب کوئی جانور کر دے اور وہ خشک ہو جائے تو مٹی خشک ہونے کے ساتھ پاک ہو جاتی ہے، مٹی خشک ہونے کے ساتھ پاک ہو جاتی ہے، خود ذات کے اعتبار سے پاک ہوتی ہے، لیکن اگر پانی موجود نہ ہو اور اس مٹی سے تیمم کرنا پڑ جائے تو تیمم کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ کیوں؟ تیمم یہ متبادل ہے وضو کا، نائب ہے وضو کا، اور پہلے پانی نہیں تھا تو ہم نے اس کا نائب لیا، اب جب نائب لیا تو وہ بھی مشکوک تھا، تو مشکوک شے سے تیمم نہیں ہو سکتا، اس لیے تیمم نہیں ہو سکے گا۔ لیکن اگر وہ نجاست خشک ہو گئی تو اس نجاست کے خشک ہو جانے پر وہاں نماز پڑھنی بالاتفاق جائز ہے۔ یہ ایسے ہی ہے کہ کوئلے کی کان تھی، اس کے اندر کوئی جانور گر کے مر گیا، حلال تھا یا حرام تھا؟ کوئلہ ہو گیا، جانور نہیں نظر آ رہا۔ اسی طرح نمک کی کان کے اندر گدھا گر گیا اور چھٹیاں تھیں، لوگ عید پہ گئے ہوئے تھے۔ اب نمک کی یہ خاصیت ہے کہ وہ چیز کو اپنے اندر ہضم کر لیتا، اور میں طبی طور پر اپنے ناظرین کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جگر کی سب سے پہلی بیماری نمک کی وجہ سے لگتی ہے، جگر کی سب سے پہلی بیماری جو ہے وہ نمک کی تیزی کی وجہ سے لگتی ہے۔ لائٹ ویٹ نمک استعمال کرنا چاہیے۔ جن خواتین اور احباب کو یہ عادت ہے کہ وہ مرچیں بھی تیز کھاتے ہیں اور نمک بھی تیز کھاتے ہیں، وہ اگر اپنی صحت کا لحاظ نہیں رکھیں گے تو معدے کے مریض بن جائیں گے۔ نمک بھی ہلکا استعمال کریں اور مرچ بھی ہلکی استعمال کریں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں زندگی دی ہے، ہمیں زندگی کی قدر کرنی چاہیے۔ اب جب اس کے اندر کوئی جانور مر گیا، بلی مر گئی یا کوئی اور جانور مر گیا، جب چھٹیاں ختم ہوئی، مالکان آئے، انہوں نے دیکھا کہ یہاں نمک ہی نمک ہے۔ اب وہ جانوروں کی حیثیت بدل گئی، وہ چلا گیا سارا نمک کے اندر، تو جب اس کی حیثیت بدل گئی تو اس کا حکم بھی بدل گیا۔ اب وہ سارا نمک ہے اور نمک کو کھانے پینے میں کسی قسم کی کوئی ممانعت نہیں ہے۔ یہ میں نے آپ کو سنایا کہ جب کوئی جانور پیشاب کر دے تو پھر کیا ہوتا ہے کہ اگر وہ خشک ہو جائے تو وہ مٹی پاک ہو جاتی۔ 175 نمبر حدیث میں حضرت عدی بن حاتم، یہ حاتم تائی کے بیٹے ہیں، کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سوال کیا، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، جب میں شکار کے اوپر اپنا کتا چھوڑتا ہوں تو شکار اس کو قتل کر دیتا ہے تو میں اس کو کھا لوں؟ آپ نے فرمایا کھا لو، لیکن یہ یاد رکھنا تب کھانا جب اس کتے نے نہ کھایا ہو، جب اس کتے نے، شکاری کتے نے نہ کھایا ہو تو پھر تم کھا لیں۔ پھر سوال کیا کہ حضور جب میں جانور چھوڑ دوں اور میرا جانور اس شکار کو مار دے اور نہ کھائے، لیکن جب میں وہاں جاؤں تو ایک اور شکاری کتا بھی وہاں پہ موجود ہو تو پھر میں کیا کروں؟ تو آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا پھر تم پھر بھی مت کھاؤ۔ کیوں؟ جب تم نے جانور چھوڑا تو اللہ کا نام لے کے چھوڑا، لیکن جب دوسرا کسی نے جانور چھوڑا تو اس نے اللہ کا نام نہیں لیا تو وہ حلت سے نکل کے حرمت میں چلا جائے گا۔ اس لیے تم اس جانور کو مت کھاؤ
جس کے اوپر تمہارے علاوہ کسی اور نے بھی کتا چھوڑا. کتے کا جو شکار ہوتا ہے اس کو شرعی طور پر کھانے کی اجازت ہے جب وہ صرف جانور کو مار دے, اور اگر وہ خود ہی اس کو کھانا شروع کر دے تو اس کا مطلب ہے یہ جانور ابھی ٹرینڈ نہیں ہوا, یہ جانور ابھی ٹرینڈ نہیں ہوا. اور جب کتے کو چھوڑا جائے گا تو پھر اس کو چھوڑتے ہوئے بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر چھوڑا جائے گا. اب وہ جو جانور پکڑ لے گا اگر اس نے شرعی طور پہ اس کو مارا ہے یعنی اس کو کھایا نہیں ہے تو پھر اس کو کھانے کی اجازت ہے. وضو کن چیزوں سے ٹوٹتا ہے؟ نواقض وضو. بعض لوگوں کا یہ خیال تھا کہ صرف بول و براز سے وضو ٹوٹ جاتا, بول و براز سے وضو ٹوٹ جاتا. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ترجمۃ الباب میں جو چیزیں بیان کی ہیں میں وہ ساری سنا دیتا ہوں. بڑے مہذبانہ انداز میں گفتگو کروں گا تاکہ میرے سننے والے تمام پیارے بھائیوں اور بہنوں کو سارے مسئلے سمجھ آ جائیں. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس کے جسم سے کسی بھی حصے سے, آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے جسم میں کچھ کیڑے ہوتے ہیں جو خوراک کو ہضم کرتے ہیں, پتہ ہے آپ کو؟ اس کو ایسڈز کہتے ہیں, وہ جو لمبے سے ہوتے ہیں. ہماری بڑی آنت کے اندر کچھ چیزیں ایسی موجود ہوتی ہیں جو خوراک کو ڈائجسٹ کرتی ہیں. اگر وہ باہر نکل آئے کسی بھی راستے سے تو یہ ساری چیزیں وضو کو توڑ دیتی ہیں. مجھے دین اسلام سے پیار ہے, مجھے دین اسلام سے پیار ہے, مجھے دین اسلام سے پیار ہے, مجھے دین اسلام سے پیار